بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ شیری بیمار کیا ہوئی، اشرف کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب کی بار بشریٰ کے بچنے کی امید کم ہی تھی، کیونکہ تیسری مرتبہ اسے دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کی دعا کریں۔ بشریٰ 3 مہینے ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ اس دوران اشرف نے سوائے بشریٰ کی تمنا داری کے اپنی ایک دور کی عزیزہ جو طلاق یافتہ تھی، اس سے عہد و پیمان باندھ لیے اور اپنے بچوں سے چوری چھپے اس سے نکاح بھی کر لیا۔ حالانکہ بشریٰ کے باطن سے 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، جبکہ 3 بڑی لڑکیوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ لڑکے یکے بعد دیگرے FA میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بشریٰ کو دوبارہ زندگی سے نواز دیا۔ بچوں کی دعائیں رنگ لے آئی۔ ویسے بھی یہ بات بھی مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بشریٰ تندرست ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اشرف کی تو امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ تو گھر میں نئی دلہن کو لانا چاہتا تھا، اس کے تو خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اشرف ویسے بھی عادتاً حسن پرست اور عورتوں کا رسیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جہاں سے بھی لفٹ ملتی فوراً وہاں ڈھیر ہو جاتا۔ بشریٰ کے گھر آنے سے گھریلو حالات میں تلخی آ گئی۔ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ اشرف کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کا بتنگڑ بنا دیتا، بشریٰ کے ساتھ جھگڑا ضرور کرتا۔ بچے ان دونوں کی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز شادی شدہ لڑکیاں بما اپنے شوہروں کے والدین کو ملنے آئی۔ رات جب اشرف ڈیوٹی سے واپس آیا تو لڑکیوں اور دامادوں نے اسے گھیر لیا اور روز روز کی ہونے والی مار کٹائی کی وجہ دریافت کی تو اشرف نے کہا، میں مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حصے میں بشریٰ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی، جبکہ دوسرے حصے میں سلمیٰ جو میری نئی بیوی ہے، اپنی ایک بچی کے ساتھ جو اس کے پچھلے خاوند سے ہے رہے گی۔ دوسرا، میں نے ایک بے سہارا کو سہارا بھی دیا تھا، لہٰذا میں سلمیٰ کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ تو بشریٰ رکاوٹ ڈال دیتی ہے، سلمیٰ اب میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اشرف کی رام کہانی سن کر سارے بچے دم بخود ہو گئے۔ کر بھی کیا سکتے تھے اور والد کو کہہ بھی کیا سکتے تھے؟ اب تو پانی بھی سر سے گزر چکا تھا۔ اب تو سلمیٰ کو گھر لانے کے لیے اشرف ہنگامہ برپا کرتا تھا۔ بڑے لڑکے نے باپ کو بہت سمجھایا، مگر ڈھاک کے 3 پارٹ اشرف پر نہ اس کی کسی بیٹی کا رونا کام آیا اور نہ ہی کسی داماد کی کوئی دھمکی اثر کی۔ البتہ چھوٹے بیٹے نے گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بشریٰ نے جب جو اس کے بیٹے کی موت دیکھی تو وہ کومے میں چلی گئی۔ 1.5 سال بستر مرگ پر رہنے کے بعد ایک روز وہ بھی چھوٹے بیٹے سے جا ملی۔ گھر اجڑ گیا، چین برباد ہو گیا، سکون غارت ہو چلا، مگر اشرف اپنی ضد پر قائم رہا۔ یکے بعد دیگر 2 صدمات بھی اس کے رویے میں رتی برابر لغزش پیدا نہ کر سکے۔ بشریٰ کے 40ویں کے بعد گھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اپنی منشا کے مطابق سلمیٰ کے ساتھ ایک حصے میں براجمان ہو گیا۔ اشرف کا بڑا بیٹا جاوید اب تعلیم چھوڑ چکا تھا، پک اپ کا ڈرائیور بن کر اپنی چھوٹی بہنوں کی کفالت کرنے لگا۔ ایک روز اشرف نے جاوید کو اپنے ہاں بلایا اور حکم صادر فرمایا کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو سلمیٰ کی چھوٹی بہن سے شادی کرنی ہوگی، انکار کی صورت میں گھر سے بے دخل اور جائیداد سے آگ ہونا پڑے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور اپنی بڑی بہنوں سے بھی مشورہ کر کے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دینا، تاکہ میں تمہارے مستقبل کا فیصلہ کر سکوں۔ جاوید ٹال مٹول کر کے حالات کا مقابلہ کرتا رہا، مگر کب تک؟ اشرف کے حکم سے راہ فرار اختیار کرنا ناممکن تھا۔ اشرف کا فیصلہ تو پتھر پر لکیر تھا۔ جاوید کی حالت دیدانی تھی، نہ تو وہ اپنا غم کسی سے شیئر کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کے اس فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکتا تھا۔ جاوید کسی بھی صورت میں سلمیٰ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس کے نزدیک سلمیٰ ہی اس کے بھائی اور ماں کی قاتل تھی۔ اس کی منحوسیت کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہوا تھا۔ جاوید کے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، مگر اشرف تو ہر صورت اپنے حکم کی تحمیل چاہتا تھا۔ ایک روز اشرف نے جاوید سے پک اپ کی چابی بھی چھین لی تھی اور گھر بھی داخل ہونے سے روکا۔ سلمیٰ کی مداخلت سے شادی والا معاملہ چند ماہ کے لیے ٹل گیا۔ پھر ایک روز باسی کڑی میں ابال آ گیا۔ جاوید نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ہتھیار ڈال دیے۔ باپ کے حکم کی تحمیل کرتے ہوئے بہنوں نے مستقبل کی خاطر کڑوا گھونٹ پی لیا اور سلمیٰ کی بہن کو دلہن بنا کر گھر لے آئے اور زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے لگا۔ اشرف تو سلمیٰ کے ساتھ خوش ہے، جبکہ جاوید اپنی بقایا دو بہنوں کو، جو اب جوان ہوتی جا رہی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں دن رات گاڑی چلا چلا کر رقم اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بری نہیں تھی، وہ بھی اس کا خوب خیال رکھتی۔ پھر ایک دن اس نے بیوی سے کہہ کر باپ کو مجبور کر دیا کہ گھر اس کے نام کر دیا جائے۔ گھر نام ہوتے ہی اس نے درمیان والی دیوار گرا دی۔ اس دن بہن بھائی ماں کو اور جوان بھائی کو یاد کر کے بہت روئے۔ کچھ عرصے بعد جاوید نے گھر بیچ ڈالا اور بہنوں اور بیوی کو لے کر شہر آ گیا۔ باپ منت ترلے کرتا رہا کہ میری نوکری اسی جگہ ہے، شہر جا کر کیا کروں گا، مجھے بے گھر مت کرو، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ ابا، جب تم طاقتور تھے تب تم نے ہمارا سوچا نہیں اور خود غرض بن گئے۔ اب میں وہی سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ بے بسی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سلمیٰ بھی اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ شہر چلی گئی، کیونکہ جاوید کی بیوی امید سے تھی۔ یوں اشرف بڑھاپے کی آخری سردوں پر تنہا رہ گیا۔